السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے سورت آل عمران مکمل کی سبق نمبر 51 کے ساتھ۔ آج سبق نمبر 52 کے ساتھ ہم سورت النساء قرآن مجید کی مصحف کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں اس سورت کا چوتھا نمبر ہے اور اس میں 176 آیات ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تو مدینہ منورہ میں کیونکہ ایک اسلامی سوسائٹی سماج تشکیل پا چکا تھا، اس لیے وہاں جا کر مسلمانوں کو جو احکام ملے ان کا تعلق سماجی اور معاشرتی نظام کے حوالے سے تھا۔ نساء امرأتن کی جمع ہے، امرأہ کہتے ہیں عورت کو، اور نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ تو اس صورت میں خواتین کے حوالے کے علاوہ خاندانی نظام اور معاشرتی اور سماجی نظام کے حوالے سے کئی احکام آئے ہیں۔ اس صورت کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں اس میں انسانی سماج اور انسانی معاشرے کی اچھی تشکیل کے لیے احکام عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ النساء کی پہلی 10 آیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔
من نفس واحدہ، ایک جان سے، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، ہا، اس، اور یہاں اس سے مراد جان ہے، یہ جو نفس کا لفظ آیا تھا یہ نفس، اسی جان سے، خلق منہا، اسی جان سے پیدا کیا، زوجہ، ہا، خالق منہا زوجہا، اور اسی سے پیدا کیا زوج کو، اس کی سپاؤس کو، یعنی اس کی بیوی کو۔ پہلا نفس سے مراد حضرت آدم ہے، اور اسی نفس سے اللہ نے اس کی زوج یعنی بیوی کو پیدا کیا، اس کے سپاؤس کو پیدا کیا، اس کا جوڑا پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، وا کے معنی اور، بثا کے معنی پھیلا دیا، اس نے پھیلا دیا، وبثا، اس نے، اللہ نے پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، اس مرد اور عورت سے، رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کے معنی ہے رجل، رجل کے معنی ہے آدمی، اور اس کی جمع ہے رجال۔ اللہ نے بث منہما رجالاً کثیرا، ان سے بہت سے مرد پھیلا دیے، ونساء، اور عورتیں، سورت کے نام میں بتایا کہ نساء کے معنی عورتیں، ان دونوں سے ہی اللہ نے یہ تمام انسان پیدا کیے جو مردوں اور عورتوں کی صورتوں میں ہیں۔ جتنے مرد ہیں وہ سب بھی انہی کی اولاد، عورتیں بھی انہی دو کی اولاد ہیں۔ یہ پورا اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی تشکیل فرمائی انہی دو سے۔ یہ تو ایک تعارف تھا اللہ پروردگار کا، جو تم سب کا خالق ہے، اور اس نے ایک انسان سے ہی سارا کچھ، تمام انسانیت کو پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، یہ وہ حکم ہے جو قرآن میں بار بار آتا ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو پورے قرآن کا فوکس اسی پہ ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الذی، جو، یعنی یہ اللہ وہ ذات ہے جس کے تقوی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہی ذات ہے کہ تساءلون، تساءلون، تساءل سے فعل ماضی ہے، تساءل یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے مانگا، اس تساءلون، تم سب ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یہ فعل مضارع ہے تساءل سے، یا تساءلو، وہ ایک دوسرے سے مانگتا ہے، یا تساءلون، وہ سب ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، تتساءلون، تم سب ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یا تتساءلون، دو تے تھے، ایک تے جو ہے وہ عام طور پہ حذف ہو جاتا ہے، تو تساءلون، تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بھی، اسی کے نام سے، اسی اللہ کے واسطے سے، بھی، اسی کے واسطے سے، یعنی اس اللہ سے ڈرو بھی صحیح، اس اللہ کا ڈر اختیار کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یار اللہ واسطے مجھے دے دے، اللہ واسطے یہ کام کر دو، تو جس کے واسطے دے کر تم سب کچھ کرواتے ہو، اپنے مقاصد پورے کرتے ہو، اسی کا تقوی بھی اختیار کرو۔ والارحام، اور رشتے دار اور ارحام کا بھی خیال رکھو، ارحام کا خیال رکھو، جس سے مراد ذوی الرحم ہے، یعنی قریبی رشتے دار، اور رشتے داروں کا بھی خیال رکھو، اور رشتے داروں کے بھی حقوق پورے کرو، یعنی اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتے داریوں سے بھی، کہ حق تلفی سے بھی ڈرو، بچو اس چیز سے کہ رشتے داروں کی حق تلفی ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی علیکم، تم لوگوں پر، رقیبا، نگران ہے، رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ تم سب پر نگرانی فرما رہا ہے، تم اللہ کی نظر سے نہیں چوک سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَآتُوا، اور دو، الیتامہ، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال،
ان کا جو بھی حصہ ہوتا ہے یتیموں کا، یتیموں کی جو جائیداد ہے، یتیموں کا جو مال و دولت ہے، ان کو جو وراثت میں ان کے باپ دادا یا ان کے رشتہ داروں سے ملا ہے، وہ حصہ ان کو پورا دو۔ ولا تتبدلوا، اور تبدیل مت کرو، الخبیثہ بری چیز، بالطیب اچھے کے بدلے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یتیم تمہاری پرورش میں آ گیا ہے کہ اس سے اس کا تم حق روک لو، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے، اس کا حق پورا کا پورا ادا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے جو اچھی چیز ہے وہ خود رکھ لو اور دوسری گندی چیز یا خراب چیز یا ناکارہ چیز ہے وہ ان کو دے دو، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، اور ان کے مالوں کو مت کھاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کا آپ کا مشترکہ مال ہے یا ان کا مال علیحدہ بھی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ مال کے ساتھ ملا کر پھر خود ہی اسے کھا جاؤ، اس لیے کہ وہ تو ابھی بچہ ہے، وہ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہڑپ کر جاؤ، اس کا مال ختم کر دو، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فرمایا انہ کان خوبا کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا کبیرہ، بہت بڑا خوب کے معنی گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کا حق نہ دینا، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اچھا ہڑپ کر جانا، برا اس کے لیے علیحدہ کر دینا، اور یا اس کے مال کو اپنے سمال کے ساتھ ملا کر سارا ہڑپ کر جانا، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، یتیموں کے حوالے سے احکام چل رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکو گے، میں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی کسی کی اپنے چچا کی بیٹی یتیم ہو گئی، تو عربوں میں تھا کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی کو پھر اگر پالتے تھے تو اس امید پہ پالتے تھے کہ جناب اب یہ جب بڑی ہوگی، یہ بڑی دولت والی ہے، بڑی ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور اس کا سارا مال خود رکھ لوں گا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس طرح کا خوف ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، اس سے میں شادی کر لوں گا، اس کا مال میں رکھوں گا، اس کا مال میرے پاس ہوگا، جب میں اس کا حق مار اسے پورا ادا نہیں کروں گا، جو ایک عورت کا حق ہے، اگر تم اس طرح کا خوف ہے تو فَانْکِحُوا، تو شادی کرو، مَا طَابَ لَکُم، جو تمہیں اچھی لگے، مِنَ النِّسَاء، دوسری عورتوں میں سے۔ پھر چچا کی بیٹی یا اس طرح جو بھی رشتہ دار یا جو بھی یتیم تمہاری پرورش میں ہے، پھر اس سے شادی نہ کرو، پھر تم کسی اور سے نکاح کرو، جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ فَانْکِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَکُم، جو تمہیں اچھا لگے، طابہ اچھا لگے، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، بڑی عورتیں ہیں دنیا میں، شادیاں کرو، مسنا دو، وثلاثہ اور تین، ورباع اور چار، اجازت ہے، دو شادیاں بھی کر سکتے ہو، 3 شادیاں بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ یا سمجھ لیجئے اسلام سے پہلے عربوں میں یہ تھا کہ جو امیر ہوتے تھے لوگ، وہ اپنی جب شادیاں کرتے تھے تو ایک وقت میں 10 20 بیویاں رکھتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر وہ حد مقرر کر دی کہ 4 سے اوپر نہیں کر سکتے۔ ان خفتم، اور 4 کی اجازت، 2 کی، 3 کی، 4 کی اجازت بھی مشروط ہے، شرط ہے کہ فَإِنْ خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ کے نہ تعدلو، تم عدل کر سکو گے، عدل کر سکو گے، انصاف کر سکو گے، ان کے ہاں ایک توازن اور برابری کا معاملہ کر سکو گے، اگر تمہیں سے ڈر ہو کہ ان کے درمیان میں توازن نہیں رکھ سکوں گا، کہیں ایک طرف میلان بہت بڑھ جائے گا، فواحدتن، تو ایک ہی کافی ہے، فواحدتن، تو ایک، پھر ایک ہی بیوی پہ گزارا کرو، پھر تمہیں دوسری، تیسری، چوتھی شادی کا حق نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یا جو تمہاری، اس سے یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ملکت ایمانکم، مراد ہے جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں۔
اوما جو مالکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں. نکاح کے لیے لونڈیوں کی اجازت ہے، تو لونڈیاں جتنی رکھنی ہے رکھ لو. یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر یتیموں کے بارے میں کے بارے میں نا انصافی کا اندیشہ ہو تو پھر دنیا میں اور دوسری عورتیں ہیں، ان سے شادی کر لو. ان کا پیچھے کوئی پوچھنے والا ہو تم سے. اور شادیوں کے حوالے سے بشک 2 کر لو، 3 کرو، 4 کرو، اجازت ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل قائم کرو گے. اگر عدل قائم کرنے کے حوالے سے کوئی خطرہ یا اندیشہ ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر جو لونڈیاں ہیں انہی پر گزارا کرو. ذالک، یہ باتیں، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ادنا، زیادہ قریب ہے، بہتر ہے. اللہ تعولو، کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعولو، کہ تم کہیں بے انصافی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس کے لیے یہی حل ہے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے. یہی نسخہ ہے جس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے. آگے فرمایا 4 آیت میں، یہ جو شادیاں تو کر لو گے ان کے بارے میں حکم بھی سنو. وآتو، اور دو، النساء، عورتوں کو، صدقاتہن، صدقات صدقہ کی جمع ہے. صدقہ، صدقہ کہتے ہیں حق مہر کو، جو عورت کا حق ہے. شادی پر، نکاح پر اس کے لیے طے کیا جائے کہ میں تمہیں اتنا حق مہر دوں گا، تو اسے صدقہ کہتے ہیں. اس کی جمع ہو گئی صدقات. فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن، صدقاتہن، ان عورتوں کے جو صدقات ہیں، یعنی ان کے جو حق مہر ہیں، وہ عورتوں کو ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ جیسے کئیوں کے ہاں ہے کہ ان کے ماں باپ کو دیا جاتا ہے حق مہر. نہیں، حق مہر اسی عورت کا حق ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی. اور وہ دو نہلتن، خوشی خوشی، خوش دلی سے دو. یہ نہیں کہ یہ کیا عذاب سر پہ پڑ گیا. نہیں، جب اس کو بیوی خوشی سے بنایا ہے تو اب اس کو خوشی سے اس کا حق مہر بھی دو. فرمایا فَإِن، تو اگر، ابنا، تابہ تھا نا، ابھی آیا تھا تابہ، وہ اچھا لگے، ما تابہ، جو اچھا لگے. تو تابہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا. تابہ، وہ اچھا لگا. ابنا، تابہ اس نے خوش دلی سے کیا. طبنا، ان سب مؤنث یا عورتوں نے خوشی سے کوئی معاملہ کیا. طبنا. فرمایا فَإِن طبنا، پس اگر وہ پسند کرے، یعنی خوشی سے، اگر ان کی خوشی رضامندی ہو اسی میں، خوش دلی سے نہ کہ مجبور کر کے. فَإِن طبنا، اگر وہ خوش دلی سے لکم، تمہارے لیے چھوڑ دیں، عن شیء منہ، اس میں سے کچھ بھی. یعنی تمہارے ذمے تو یہ ہے کہ حق مہر انہیں خوشی سے دو. اور اگر وہ عورتیں اپنی رضامندی سے عن شیء منہ، اس حق مہر میں سے کچھ بھی، نفساً، خود ہی اس میں سے کچھ چھوڑنا چاہیں حق مہر سے، تو پھر اجازت ہے، پھر لے لو. لیکن تمہیں حق مہر پورا دینا ہے. اگر وہ اپنی خوش دلی سے تمہیں کچھ معاف کرنا چاہیں یا پورا معاف کرنا چاہیں تو اجازت ہے. تو کلو، کھاؤ تم، اس کو، اگر وہ اپنی خوش دلی سے تمہیں کچھ دیتی ہیں تو پھر تم کھاؤ اسے. ہنیئن، خوشگواری کے ساتھ، مریئا، مزے سے. ہنیئم مریا، خوشی سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ، کھاؤ پیو پھر عیش کرو. اس کے بعد دوبارہ اسی مالی معاملات کے حوالے سے اور یتیموں کے حوالے سے بات آ رہی ہے. حکم ہوا، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، آپ کی پرورش میں کچھ یتیم ہیں، ان یتیموں کے حوالے ان کا پیسہ نہ کرو، اس لیے کہ وہ بچے ہیں یا بے وقوف ہیں یا نادان ہیں یا پیسوں کی سمجھ، حفاظت کرنے کی سمجھ نہیں، یا پیسہ استعمال کرنے کی سمجھ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دولت نہیں دینی چاہیے، چاہے ان کی اپنی بھی ہو. تو تم امانتاً اس کو اپنے پاس رکھو اور ان پر خرچ کرتے رہو، ان کے ہاتھوں میں نہ دے دو کہ کہیں ضائع نہ کر دے. اس بات کو حکم آ رہا ہے. فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ،
سفہا کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہمارے سبق، قرآن مجید کے شروع میں آیا تھا۔ سفہا سفیہ کی جمع ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ فرمایا ولا تؤتوا السفہاء، بے وقوفوں کو مت دو، اموالکم اپنی دولت، اپنا مال، التی جس کو جعل اللہ اللہ نے بنا دیا، لکم تمہارے لیے یعنی تم انسانوں کے لیے، قیاماً ایک ایسی چیز جس پر زندگی قائم ہے، قیاماً زندگی کا سرمایہ ہے۔ تمہارا جو بنیادی سرمایہ ہے، اوپر کے کچھ پیسے ہوں، بونس الاؤنس، وہ تو چلو کوئی بات نہیں، جو تمہارا بنیادی سرمایہ ہے وہ ان بیوقوفوں کے حوالے مت کرو۔ وارزقو، اور کھلاؤ پلاؤ، ہم ان کو، فیہا اس میں سے کھلا پلا دو ان کو، لیکن پیسے ان کے حوالے نہ کرو۔ واقسو، اور پہناؤ، ہم ان کو، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے رہو، لیکن ان کے ہاتھ میں پیسہ نہ دو اگر ان کے اندر پیسے کی اپنی اچھائی برا اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے اگر کوئی بندہ پتہ ہے یہ پیسہ میرا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، وہ تم سے شاید الجھے بھی صحیح اور کبھی ڈیمانڈ بھی کرے، تو فرمائے ایسے موقعوں پر وقولوا لہم، اور ان سے گفتگو کرو، ان سے بات کرو، قولاً ایسی بات، معروفہ جو مناسب ہو، جو اچھی ہو، اچھی بات کرو، مناسب انداز میں بات کو ان کو سمجھاؤ، ان سے بات کرو اچھے انداز سے، مناسب انداز میں بات کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کے مال کے تم مالک بن کے پھرتے رہو، نہیں، تم امانت دار ہو، تمہارے ذمہ امانت ہے، اس کو آرام آرام سے ان پر خرچ کرو جو ان کا حق ہے، لیکن ان کے حوالے نہ کرو جب تک وہ بے وقوف ہیں، نابالغ ہیں، ناسمجھ ہیں۔ جب سمجھ آ جائے تب ان کے حوالے کرنا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وابتلو، اور آزماتے رہو اور جانچتے رہو، الیتامى یتیموں کو، یتیم بچوں کی آزمائش کرتے رہو، جانچتے رہو، چیک کرتے رہو کہ کیا سمجھدار ہو گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر اندازہ کر لو کہ اس کو خرچ کس انداز سے کرتا ہے، کیا پیسے کو ایسے ضائع تو نہیں کرتا۔ تو فرمایا وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو جانچتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کے لائق ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اب اسے اپنے اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو ان کے پیسے واپس کر سکتے کر کے کر دو۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بالغ ہونے کے باوجود بھی نہایت بے وقوف کے بے وقوف رہتے ہیں، پھر ان کو پیسے واپس نہیں کرو گے، ان کو سمجھدار کرنے کی کوشش کرو گے، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے پیسے انہیں واپس کر دو گے۔ تو فرمایا وابتلوا الیتامى حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اور بچوں کو آزماتے رہو جہاں تک، ان یتیموں کو آزماتے رہو، ان کی آزمائش جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کے پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ، تو اگر آنَسْتُم، تم محسوس کرو، پاؤ، منہم ان سے، رشدن کوئی سمجھداری، محسوس کرو کہ سمجھداری آ چکی ہے، فا تو ادفع، ادا کرو، ادفعو تم سب ادا کرو، تو پھر تم ادا کرو الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، اگر دیکھو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جب تک حوالے نہیں کرتے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اس کو نہ کھا جاؤ اسرافاً، فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی کر کے، ان یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے پھر اپنے پیسے کا پوچھیں گے، یا تو پہلے ہی پیسہ ان کا ختم کر دیں، ان پہ اڑائیں اور اپنے اوپر بھی اڑائیں، بس ختم کریں، عیش کر لیں ان کے پیسوں کا۔ فرمایا اس حوالے سے مال ان کا خرچ کرنے میں جلدی نہ کرو اور فضول خرچی مت کرو۔ اس حوالے سے بھی ایک بات سن لیجئے، کسی یتیم کی پرورش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کسی بھی بچے کی پرورش ہو اس کے لیے آپ کو اپنا بہت کچھ توجہ دینی پڑتی ہے، اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، اور بھی بڑی صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں۔ اس حوالے سے شریعت نے ایک چیز واضح کی ہے کہ اگر پرورش کرنے والا امیر ہے
وہ تو پھر ایسے ہی پرورش کرے جیسے کوئی اپنے بچوں کی کرتا ہے. بچوں سے پیسے تو نہیں لیتا نا بندہ کہ میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی غریب ہے اور جس کی پرورش کر رہا ہے وہ یتیم بچے کے پاس کافی زیادہ دولت ہے، اب اس پر ایک غریب آدمی اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، تو پھر وہ اس کی پرورش پر اپنے گزارے کا کچھ تھوڑا تھوڑا لے سکتا ہے اس کے پیسوں سے. اس کے حوالے سے فرمایا ومن کان غنیًا، اور جو امیر ہو یعنی پرورش کرنے والا امیر ہو، فلیستعفف، اسے بچے رہنا چاہیے، یعنی وہ غریب یتیم کے مال سے ایک پیسے سے بھی بچے، ایک ایک پیسے سے بچے، اپنے اوپر اس کا پیسہ نہ لگنے دے. فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے، یتیم کا مال کھانے سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے. ومن کان فقیرا، اور جو خود محتاج ہو، جو پرورش کرنے والا خود محتاج ہے بیچارہ، فلیأکل، تو وہ کھا لے، وہ ان پیسوں میں سے کھا سکتا ہے یتیم کے مال میں سے، بالمعروف، لیکن اچھے انداز سے، معروف طریقہ کار سے، یعنی اس کی پرورش کرنے کا جو ایک تھوڑا بہت معاوضہ ملتا ہے وہ معاوضہ لے لے، تاکہ اس کا اپنا وہ سرپرست خود بھی زندہ رہے گا، کھاتا پیتا ہوگا تو اپنے یتیم کی، اس یتیم کی صحیح پرورش کر سکے گا، خود بھی کچھ آسودگی ہوگی تو اس کی پرورش کرے گا. آگے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب تم ادا کر دو، دفع کے معنی ادا کرنا، پیسے کے حوالے سے ہے تو اس کے معنی پیسہ پے کرنا، ادا کرنا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، تو جب تم ان کو پے کر دو، ادا کر دو، یتیموں کو ادا کر دو، اموالہم، ان کے مال دولت، تو اشہدو، تو گواہ بنا لو تم، علیہم، ان پر، یعنی باقاعدہ گواہ ہوں جو جن کے سامنے ان کو پیسے اور ان کی دولت اور جائیداد واپس کی جائے. لیکن یاد رکھو گواہ بنانے کے باوجود بھی ہیر پھیر کے رستے بڑے ہوتے ہیں، اسی قسم کا ہیر پھیر نہ کرنا، کیونکہ واقفا باللہ حسیبہ، اور اللہ ہی کافی ہے حساب کرنے والا. یہ ذہن میں رکھو کہ اصل حساب تو اللہ نے لینا ہے تمہارا. کہیں یتیم کا مال ہڑپ تو نہیں کیا تھا، کہیں اس سے ناجائز لی، یہاں کچھ کھایا تو نہیں تھا اس سے. یتیم یقیناً اس کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں، یا باپ فوت ہوتا ہے تو اسے یتیم کہتے ہیں. تو فوت ہونے پر ورثہ ہوتا ہے، مورث کا جو فوت ہوا ہے اس کا آگے وراثت تقسیم ہوتی ہے. اس وراثت کے حوالے سے کیا اصول ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو جاہلی دور تھا اس میں تو یہ تھا کہ جو گھر کا طاقتور ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ مر جاتا، ایک بیوی کچھ بیویاں چھوڑ کے اور یتیم چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے، تو سارا مال بھائی اور بڑے بھتیجے جو ہیں وہ ہڑپ کر جاتے تھے، اور اس بیوہ کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی اس کے یتیم بچوں کو دیتے تھے. عورتوں کس لیے دیتے تھے کہ ان کے ہاں عورت کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہی نہیں تھا، اور بچوں کس لیے نہیں دیتے کہ یہ چھوٹے ہیں، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے عورتوں کے حوالے سے تو خاص طور پر وہ بہت ہی زیادہ عورتوں کو تو بالکل ہی محروم رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما تارکا، جو کچھ چھوڑا، الوالدان، والدین نے، والاقربون، اور قریبی لوگوں نے، یعنی قریبی رشتہ داروں نے یا والدین نے جو وراثت چھوڑی ہے اس میں مردوں کا حصہ ہے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. سمجھ لو کہ جو وراثت میں آتا ہے کسی کے والدین کے فوت ہونے پر، یا قریبی کسی تعلق والے کے فوت ہونے پر جو حصہ آتا ہے، جس طرح مرد حصے دار ہیں اس وراثت میں، اسی طرح عورتیں بھی وراثت دار ہیں اس حصے میں، اگرچہ ان کے حصوں میں فرق ہے، اس لیے دونوں کو علیحدہ ذکر کیا کیونکہ دونوں کے حصے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں کہ حصہ دونوں کو ملے گا جو بھی ان کا بنتا ہے. واضح کر دے، مما، اس میں سے، جو کلا کم ہے، منہو، اس میں سے، او کثورا، یا زیادہ ہے. ہاں کم و بیش تو ہے لیکن حصے دار سب ہیں.
اسی طرح وہ جو ترکہ جو اس نے چھوڑا ہے وارث مورث نے، چاہے وہ 100-200 روپیہ ہے، 10-12 روپے ہیں، یا وہ 10-12 ارب خرب روپے ہیں، اس کو تقسیم ویسے کرو کہ جو اللہ نے حصہ بنایا ہے۔ مردوں کے لیے وہی حصہ جو مردوں کے کھاتے میں آتا ہے، اور عورتوں کے لیے وہی حصہ جو عورتوں کے حصے میں آتا ہے۔ فرمایا نصیباً حصہ ہے مفروضا مقرر شدہ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حصے مقرر ہیں، ان میں ہیر پھیر نہیں کرو گے۔ اچھا جی، جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے، ابھی ایسا ہے کہ میت کے حصے تقسیم ہو رہے ہیں، اس دوران کچھ ایسے رشتہ دار بھی آئے بیٹھے ہیں، یا ایسے قریبی برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا ان میں حصہ تو نہیں بنتا شرعن، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس محفل میں؟ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ، اور جب موجود ہوں، حاضر ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتاما اور یتیم لوگ، والمساکین اور مسکین لوگ، یعنی بہت زیادہ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم لوگ، فارزقوہم، ان کو کھلاؤ، منہ اس میں سے، یعنی اس کی جائیداد میں سے، وہ جو وراثت ہے اس میں سے اسے کھلاؤ۔ وقولوا لہم، اور ان سے گفتگو کرو، قولا ایسی بات، معروفہ جو مناسب ہو، معروف ہو، اچھی بات کرو، یعنی انہیں جھڑکو نہیں۔ اس کے بارے میں سن لیجئے کہ یہ جو حکم ہے کہ فارزقوہم منہ، انہیں اس میں سے کھلاؤ، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حکم جو ہے یہ حکم فرضی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یعنی کہ ایسا کر لو تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات سمجھ لیجئے کہ وہ وراثت کا جو حصہ ہے، وراثت تو وارثوں کا حق ہوتا ہے، ترکہ جو ہوتا ہے وہ تو سارا وارثوں کا حق ہوتا ہے، تو پھر کسی اور کو دیا جائے گا تو کون دے گا، کس طرح دے گا؟ اس کے بارے میں اصول یہ ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جو نابالغ یا ناسمجھ ہیں ان کو تو پورا کا پورا ان کا حصہ دے دیا جائے گا جو وراثت میں بنتا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنے حصے میں سے ان کو کھلا سکتے ہیں، اور یہ بہتر ہے کہ ان کو کچھ کھلا دیا جائے، کہ جو وارث سمجھدار ہیں، وہ اپنے حصے بڑے ہیں، وہ اپنے حصے میں سے ان موقع پر موجود یتیموں، مسکینوں یا قریبی رشتہ داروں کو کھلا دیں تو بہتر ہے، لیکن جو ناسمجھ اور چھوٹے بچے ہیں ان کی وراثت سے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں، جن کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے مال و دولت میں بہت زیادہ خود برد کی ہوتا ہے، لوگ خود برد کرتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ کون ہے جو ہم سے پوچھے گا، بس ہم جو کریں گے ٹھیک ہوگا۔ تو فرمایا والیخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، جو لوگ، لو تارکو، اگر وہ چھوڑیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریتاً، اولاد، ضعافاً، ضعیف کی جمع، ضعیف کہتے ہیں کمزور، ذریتاً ضعافاً، کمزور اولاد، تو چاہیے کہ ڈریں لوگ، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کے مال میں خود برد کرنے لگے ہیں، ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال خود برد کرنے سے ڈریں، اس تصور کو سامنے رکھیں کہ لو تارکو من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر یہ مر جاتے ہیں اور آگے ان کی اولاد بھی تو کمزور ہوگی، اگر یہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، ان بچوں کے حق کو سامنے رکھ کے ڈریں، ان بچوں کے بارے میں انہیں ڈر ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، لہٰذا اوروں کے بچوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈریں، اپنے بچوں کا جس طرح ڈر ہے ایسے دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ فکر مند رہنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا، اور گفتگو کریں، قولاً، ایسی گفتگو، سدیدہ، جو سیدھی سیدھی بات کہا کریں، کوئی ہیر پھیر کر کے کسی کا پیسہ نہ کھائیں۔
آخری آیت میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، نا انصافی سے، نہ حق، انما یقیناً یأکلون، وہ کھاتے ہیں فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے، عیش نہیں کر رہے، یہ آگ ہے جو ان کے پیٹوں میں جا رہی ہے، جو انہیں ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ اور فرمایا واسا یسلونا، اور وہ داخل ہوں گے، وہ جلیں گے، یسلونا، اور وہ تپیں گے، سعیرا، آگ میں، دہکتی آگ میں۔ سعیر کہتے ہیں دہکتی آگ، یعنی جہنم کی دہکتی آگ میں انہیں تاپا جائے گا، جیسے روٹیوں کو سیخ پر تاپا جاتا ہے آگ میں، اس طرح ان کو تپایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا بھی مال ہم ناجائز کھانے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال خور بنائے، حرام خوری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔